بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ الوداع یعنی کہ جدائی صرف ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو دل و جان سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ مولانا رومی کی نہایت ہی دلچسپ بات ہے کہ اپنے گدھے یعنی کہ نفس کی گردن پکڑ لے اور اسے راستے کی طرف کھینچ، راستہ جاننے والوں کی طرف آ، خبردار گدھے کو نہ چھوڑ، کیونکہ یہ سبزہ زار کا عاشق ہے۔ تو نے اگر اسے ذرا سی ڈھیل دی تو یہ فوراً گھاس کی طرف بھاگے گا۔ گھاس کا عاشق گدھا راستے کا دشمن ہے۔ اگر تو راستے کا واقف نہیں ہے تو جو یہ گدھا چاہے اس کے برخلاف کر، وہی سیدھا راستہ ہے۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایک ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا۔ بس یقین اور صبر سے کام لو۔ عشق کا شکار تم تب کر سکو گے اگر خود اس کا شکار ہو جاؤ گے، کیونکہ عشق کا یہ نعرہ ہے کہ شکاری بننے سے بہتر ہے کہ تم خود شکار بن جاؤ۔ مولانا صاحب کیا خوب لکھتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو رب کی طرف سے یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس کر دیتے ہیں۔ مولانا رومی کیا خوب لکھتے ہیں کہ 3 مچھلیاں تھیں، ایک عاقل، ایک نیم عاقل اور ایک بے وقوف۔ شکاری جال لے کر آیا تو عقل مند فوراً دریا کی تہہ میں چلی گئی اور نجات پا گئی، بقایا دونوں پھنس گئی۔ نیم عاقل نے کچھ عقل سے کام لیا اور اپنے آپ کو مردہ بنا لیا، شکاری نے اسے مردہ سمجھ کر پھر دریا میں پھینک دیا، جبکہ بے وقوف نے اچھل کود شروع کر دی، شکاری نے اس کے کباب بنا لیے۔ 60 سال کی عمر بھی ایک جال ہے، اس سے پہلے دریائے حقیقت میں غوطہ لگا لے جیسے کہ اس عقل مند مچھلی نے لگایا تھا، ورنہ آگ میں بھوننا پڑے گا جیسے کہ وہ بے وقوف مچھلی پھنس گئی تھی۔ کیونکہ 60 سال تک بھی نیکی نہ کی ہو تو بڑی رسوائی ہے۔ خبردار اے مسافر، بے وقت ہو گیا ہے اور زندگی کا سورج کنویں میں ڈوب جانے کے لیے تیار ہے۔ اب بڑھاپے میں جوانی کا کام لے، جتنا بیج بچ گیا ہے اتنا ہی بو دے تاکہ آخرت میں اس کے پھل اور پتے دیکھ سکے۔ جب تک یہ چراغ بجھا نہیں ہے تیل اور بتی مہیا کر لے، تب تک کچھ تو کر لے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ جس شخص کا خدا خود نگہبان ہو اس کا تحفظ مرغ و ماہی بھی کرتے ہیں۔ عقل جیسی شریف چیز پر کمینے نفس کا غلبہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ تو عقل سے بیگانہ ہو گیا ہے اور تو نے اپنے اندر نفس کو بسا لیا ہے۔ اب نفس کا کتا اپنے گھر پر رہ کر شیر ہو گیا ہے اور عقل بیچاری ماری ماری پھر رہی ہے۔ کمال کو دوسروں کی نگاہوں سے چھپانا بھی ایک کمال ہے، لیکن اپنی نگاہوں میں اپنے کمالات کمال نہ ہوں تب کمال ہے۔ خلیفہ نے لیلا سے پوچھا، تو وہی ہے جس کی وجہ سے قیس مجنوں اور دیوانہ بنا پھرتا ہے؟ تو دوسری حسینوں سے بڑھ کر تو نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، خاموش رہ، چونکہ تو مجنوں نہیں ہے۔ اگر تیرے پاس مجنوں کی آنکھ ہوتی تو دونوں جہاں تیری نظر میں بے قدر ہوتے۔ تو ہوش میں ہے اور مجنوں بے ہوش ہے، اور عشق کی راہ میں تیرے جیسی بیداری بری ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ اس کو رونا اچھا لگتا ہے، کڑوے آنسو بہا کر اس کے عاشقوں کے حلقے میں کیوں نہ داخل ہوں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کو 2 قطرے بہت محبوب ہیں، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے بہہ نکلے، اور دوسرا شہید کے خون کا پہلا قطرہ۔ مولانا فرماتے ہیں کہ مقام فنا میں پہنچ کر انسان کو کمال حاصل ہوتا ہے۔
رگ رگ میں محبت کا نور سرایت کر جاتا ہے اور ذرہ ذرہ رقص اور حال میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور خوبی یہ ہے کہ کمال ذاتی بھی فنا نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے کمالات کی طرف تو توجہ ہی نہیں رہتی۔ طنز اور بحث، ان دونوں سے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ انسان کو ہر دم اپنی حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو فراموش کر کے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ خسارے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ خر دماغ اور جاہل کو نصیحت کرنا ایسا ہی ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ گندے ماحول میں کسی بھلے انسان کا پیدا ہونا ایک تعجب خیز بات ہے، لیکن گندے ماحول میں پیدا شدہ نیک انسان راسخ العقیدہ ہوتا ہے۔ فراق کی گرمی سے تو زرد پتا تو بن گیا لیکن پختہ پھل نہ بن سکا۔ تمہاری مثال تو یہ ہے کہ دھوئیں سے دیگ تو کالی پڑ گئی لیکن گوشت کچا رہ گیا۔ دیکھو، شیطان نے تو کوئی شراب نہیں پی ہوئی تھی، پھر وہ کاہے سے مست تھا؟ صرف غرور اور تکبر سے اور انکار سے مست تھا۔ عشق کا قبلہ اللہ ہے اور باطل کا قبلہ شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو واجب قرار دیا ہے، مگر اصل عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اگر انسان کا سر نماز میں جھک گیا تو کیا حاصل؟ اصل بات تو دل کے پاک ہونے کے بعد اللہ کے سامنے دل کو جھکانے میں ہے۔ غور سے سن لو، نفس نے بڑے بڑوں کو تباہ کر دیا ہے اور اس کی پہچان صرف اہل حق کا ہی حصہ ہے۔ عقل نے سوال کیا کہ موت سے زیادہ کوئی دردناک چیز ہے؟ تو موت نے کہا، محبوب کی جدائی موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، لیکن ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے۔ لوگ عشق مجازی میں شہوت کی طرف دھیان کر کے اپنے عشق کے پر کو، جو حقیقت تک کا پرواز کا سبب بن سکتا تھا، برباد کر بیٹھتے ہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے لیکن ڈر صرف ایک خیال۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔